रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी अमला, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन वअख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हुज़्न इज़ा शि'ता सहला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी आयत है, आयत हम 8 से ही दोबारा से थोड़ा देखेंगे जी। आयत नंबर 8 को दोबारा से देखेंगे। वमिनन नास, और बाज़ लोगों में से, मन यक़ूलु, कौल की जमा है, काफ वाव लाम इसका रूट है, जो कहते हैं आमन्ना, ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, व बिल, और साथ, और अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और यौमल आखिरत पे, दिन पर, व माहुम, और नहीं है वो लाने वाले। अब ये आयत जो है मुनाफिकीन, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शदीद ख्वाहिश होती थी कि तमाम लोग मुसलमान हो जाएं, सब इस्लाम में आ जाएं। तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि आप जो चाहें वो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो ईमान वाले अपने आप को कह भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईमान में नहीं हैं, क्योंकि वो जो ज़ुबान से कह रहे हैं वो उनके दिलों में नहीं है। उनका ईमान जो है ज़ुबान से इकरार है, लेकिन दिल से इनकार है। यानी कौल और फ़ेल एक ना होना, ये भी क्या है, मुनाफिक की निशानी। ज़बान से कहना कुछ और करना कुछ। अब इसी की आगे मज़ीद वजाहत आ रही है मुनाफिकीन की। कल भी मैंने बताया था कि जो हमने सूरह बकरा की शुरुआत में पढ़ा था, हमने मुत्तकीन की सिफ़ात पढ़ी थी कि लोगों में से 3 लोगों के ग्रुप होते हैं, कि जितने भी लोग हैं उनमें से 3 ग्रुप होते हैं लोगों में से। नंबर 1 पे जो लोग आते हैं वो हैं मुत्तकीन। नंबर 1 मुत्तकी, हिदायत याफ्ता लोग, यही लोग मुफलिहून हैं। और उसकी सिफ़ात बताई गई थी कि कौन लोग मुत्तकीन, लेकिन कामयाब लोग कौन हैं और उनका क्या नाम है, वो मुत्तकीन है। और उनके क्वालिटीज़, उनकी सिफ़ात बताने के बाद क्या बताया गया था कि यही लोग कामयाब लोग हैं, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया आयत नंबर 5 में, उलाइका हुमुल मुफलिहून। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अगली आयत में, आयत नंबर 6 में, दूसरी तरह के जो लोग हैं उसके बारे में बताया गया था कि वो लोग जो अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल तो करते हैं और लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते और उसको छुपाते हैं, और उसका इजहार अल्लाह के सामने, यानी अल्लाह को पहचान कर उसके आगे झुककर उसको मानकर उसका इजहार नहीं करते। जो मानना ही नहीं चाहते हैं, अल्लाह की नेमतों को तो देखते हैं, अल्लाह की नेमतों को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद वो उसको इकरार नहीं करते कि हाँ इसका बनाने वाला वाकई कोई है और वो ज़ात कौन है। उसके बारे में कोई लापरवाही इख्तियार करते हैं, गौर व फिक्र नहीं करते। क्यों?
دنیا کی زندگی نے ان کو اتنا اپنے اندر گم کیا ہوا ہے، اس سے ہٹ کر وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی، دنیا کے مزے، دنیا کے اپنے بنائے ہوئے طریقے، وہ اسی میں گم ہو کے رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ قدرت کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ تو اس میں تمام ہی طرح کے کافر لوگ آ جاتے ہیں، خالی اہل عرب یا اہل جو قریش تھے یا اہل کتاب ہی نہیں کہیں گے، تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں اس میں کہ جو لوگ اللہ کو نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ کون ہے آخر یہ دینے والا، کون ہے یہ دنیا چلانے والا، کون ہے بارشوں کو برسانے والا، کون ہے اس کے پیچھے استعمال کرتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹے باجی یہ اس میں ایتھیسٹ آتا ہے؟ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں مطلب دیکھیے سبھی لوگ آ جاتے ہیں نا، جو بھی، کیونکہ ایتھیسٹ بھی تو استعمال کرتے ہیں نا اللہ کی نعمتوں کو، آکسیجن کو، بارش کو، زمین کو، سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو سب آ جاتے ہیں، سب طرح کے کافر وہ اس میں آ جاتے ہیں، چاہے عمل سے یا پھر اللہ کو مان کر ہی نہ، دونوں بھی آ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے اور دوسرے وہ لوگ جو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، تو دونوں بھی کافر ہیں، دونوں بھی منکر ہیں، کیونکہ استعمال کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، دیکھ بھی رہے ہیں، ہاں، پھر اس کے باوجود ان کو کوئی بھی احساس نہیں کہ وہ اس کی تحقیق کریں، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جب ان کو اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، زبان دی، لیکن انہوں نے اس کا استعمال نہ کیا جہاں پر اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا، ہاں، یعنی یہ ایک مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو یہ نعمتیں دی ہیں یہ ایک مقصد کے تحت دی ہیں، لیکن جب انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ چیزیں موجود رہتی ہیں، آنکھیں موجود ہیں، کان موجود ہیں، دل موجود ہیں، لیکن ان کے اندر معرفت حاصل کرنے کی، پہچان حاصل کرنے کی، اس مالک تک پہنچنے کی استطاعت یا طاقت وہ چھن جاتی ہے، عمل کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ جب انسان ساری زندگی اس مالک کے بارے میں سوچے ہی نہ کہ مجھے زندگی کیوں ملی ہے، یا عبادت کے بارے میں سوچے ہی نہ کہ مجھے عبادت بھی کرنی چاہیے۔ کافر میں دونوں انسان آ جاتے ہیں، وہ جو مانتے نہیں، وہ جو مانتے تو ہیں، پتہ تو ہے کوئی ہے، رب ہے، لیکن عمل کچھ نہیں ہے، بس زندگی اپنی جی رہے ہیں جس طرح سے ان کے ماں باپ نے سکھا دیا یا جس طرح سے ان کو کمفرٹیبل دکھتا ہے اپنے زندگی کو جینا، اس طریقے سے جی رہے ہیں، دونوں بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ تو اللہ نے پھر ان کی ختم لگا دی، ان کو مہر کر دیا ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنے اس پارٹس آف باڈیز کا صحیح استعمال نہ کیا، یہ آرگنز کو صحیح نہ استعمال کیا، تو اللہ نے ان کو مہر لگا دی، اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب بھی ہے آخرت میں۔ اور اب اس کے بعد تیسری کیٹیگری شروع ہو رہی ہے، یہ کون سی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مانتے تو ہیں، ایمان تو پورا ہے ان کو، ہاں، مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن یہ صرف زبانی ہے، دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زبان سے بہت دعوے کرتے ہیں اپنے ایمان کے، لیکن دل میں ان کے ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو متقی شخص ہوتا ہے، اس کا دل اور زبان ایک ہوتا ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے، جو وہ مانتا ہے وہی کہتا ہے، اور جو کہتا ہے پھر وہ وہی کرتا ہے۔ یہ مومن کی، متقی شخص کی پہچان۔ اب اس میں ہمیں منافق کی ایک پہچان کیا پتہ چلتی ہے کہ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ۔ اب دوسری چیز آیت نمبر 9 میں دیکھیں گے، اب پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں اصل بات ظاہر نہ کرنا، خا دال عین اس کا روٹ ہے، اصل بات کو ظاہر نہ کرنا، دل اور زبان کا الگ الگ ہونا،
दिल में कुछ सोचना, ज़ुबान से कुछ कहना, दिल और ज़ुबान का अलग अलग होना, ज़ाहिर दिल अंदर कुछ होना, ज़ाहिर कुछ करना, ये क्या है? धोखा। समझ आ गया? क्योंकि ये जो 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल्स हैं और जो इनकी कैटेगरीज हैं, ये बहुत अहम हैं हमारे लिए कि हमको ये तीनों कैटेगरीज को समझना है बहुत अच्छे तरीके से, और एक एक आयत को समझकर अपने आप को उसमें रख कर अपना मुहासिबा करना है, और फिर अपने आप के बारे में सोचना है, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मुत्तकीन में, काफिर में, मुनाफिक में, कहाँ मैं खड़ी हूँ। तो क्या है धोखा? अब दूसरी चीज़ सेकंड नंबर पर, धोखा कहते हैं दिल में कुछ होना, ज़ाहिर कुछ करना, दिल और ज़बान और यानी दोनों में फ़र्क होना। ये धोखा देते हैं अल्लाह को, यानी ये अपने इस अमल से ऐसा करके वो समझते हैं हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, यानी ईमान को ज़ाहिर कह के ज़ाहिर से बहुत अल्लाह अल्लाह करना, बहुत अल्लाह के नारे लगाना, बहुत अच्छे स्लोगन यानी कहना अल्लाह के ना, लेकिन दिल बिल्कुल खाली है। स्पीचेस बहुत अच्छी करने आती हैं, बातें बहुत अच्छी करने आती हैं, हाँ, और उनको दीन बड़ा कहना आता है, दीनदारी की बातें भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन दिल खाली है उनका। तो ये अल्लाह को ये समझते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। वल्लाह वा और अल्लाज़ीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, आमनु अमन की जमा, अल्लाज़ीना किसकी जमा है? कोई प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या है? अल्लाज़ी। अल्लाज़ी वो शख्स, 1 पर्सन, अल्लाज़ीना दूज पर्सन, यानी प्लूरल फॉर्म में है। एक और होता है, ये क्या है? मेल होता है, फीमेल नहीं होता, ये मेल होता है। चाहे तो वो शख्स आ जाए या फिर वो जो आ जाए, वो लोग वो आ जाए, वो जो, या कभी उन लोगों में से ऐसा भी आ जाता है, लेकिन ये क्या होते हैं? ये मेल ही होता है, फीमेल नहीं। तो उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए, आमनु अलिफ मीम नून उसकी सिंगल है और उसकी जमा आमन, ये अल्लाह को धोखा देते हैं और ये ईमान वालों को धोखा देते हैं ऐसा करके। वमा यख्दाऊना और नहीं धोखा देते किसको? इल्ला सिवाय इसके, अनफुसहुम अपने नफ्सों के। अनफुस किसकी जमा है? नून फा सीन, नफ्स इट्स माई सेल्फ, अपने आप को भी कहते हैं, और इंसान की ज़ात उर्दू में लिख लें कि अपनी ज़ात को भी कहा जाता है। और बदल के ये धोखा दे रहे हैं अपने आप को। वमा और नहीं, यशउरून और ये देखिए, एक जगह हम एक चीज़ और समझ लीजिए। अब यहाँ पीछे जो आयत नंबर 8 में माँ का मीनिंग नहीं आया है, और यहाँ पर और नहीं, इल्ला सिवाय इसके, अनफुसहुम अपने नफ्सों के, वमा और नहीं, यशउरून वो शऊर रखते। यशउरून किसकी जमा है? किसका प्लूरल है? शीन आइन रा, शार कहते हैं, शार कहते हैं बाल को। और इससे मुराद क्या है? बारीकी को समझना या गहराई से बातों को समझना। कौन सी अकल के लिए इस्तेमाल होता है शार? बातों को गहराई में जाकर समझना और बारीकी से समझना, इसको शार यानी अक्ल शऊर कहा जाता है। समझदार अक्लमंद लोग कहा जाता है। बारीकी को समझना और गहराई में जाकर बातों को समझना, और समझबूझ, गहरी समझबूझ के लिए भी आता है। गहरी समझबूझ और ऐसी अकल के लिए भी आता है जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़। ऐसी अकल के लिए कि इंसान अब बैठा यहाँ है लेकिन सोच कहाँ चली गई उसकी? जन्नत की तरफ। हाँ, अमल यहाँ कर रहा है और सोच कहाँ है उसकी? कहाँ उसका रिवार्ड चाहता है वो? आखिरत में अल्लाह का दीदार।
تو ایسی سمجھ بوجھ، ایسی عقل جو بال کی طرح باریک ہو اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، صحابہ کرام کو یہی تو عقل ملی تھی نا۔ وہ رہتے تھے دنیا میں، لیکن کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، ان کے خیالات، ان کے عمل سب کس کے لیے ہوتے تھے؟ اللہ کے چاہت کے لیے، جنتوں کے لیے۔ وہ زندگی کو کس طرح سے گزارتے تھے؟ ایک مسافر کے جیسا۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ ایسی عقل دے، ایسی سمجھ دے کہ وہ رہے تو دنیا میں، لیکن اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ہر عمل اس کا ہونا چاہیے سب سے پہلے کہاں جانا چاہیے؟ اوپر۔ کس سے؟ تلوار، بال سے باریک، تلوار سے تیز، سیدھا اوپر جائے۔ یہ کام کروں گی میرا اللہ راضی ہوتا ہے، یہ کام کروں گی میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، یہ کام کروں گی میرا اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 9، سورہ البقرہ آیت نمبر 9 ہے۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو، وما، اور نہیں یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ تو اس کا روٹ کیا ہے؟ باریکی کو سمجھنا، گہرائی میں جا کر باتوں کو سمجھنا، اور وہ سمجھ جو بال کی طرح باریک ہو اور تلوار سے زیادہ تیز، یعنی آخرت کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے معاملے میں۔ دنیا کے معاملات میں نہیں ہوتی ہے۔ مومن دنیا کے معاملات میں اتنا چست نہیں ہوتا، وہ صرف آخرت کے بارے میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اتنا ذہین ہوتا ہے آخرت کے بارے میں۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 9 میں، یہ بھی کس کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں الذین، اللہ کو، اور آمنوا، ایمان والوں کو، یعنی وہ اپنے اس عمل سے دل میں کچھ کہنا، دل میں کچھ رکھنا، زبان سے کچھ کہنا، یہ عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہاں، ایمان والوں کے ساتھ الو بنا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وما یخدعون، نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی سمجھ ایسی نہیں، ان کو عقل ایسا پتہ نہیں، وہ اس طرح سے سوچتے نہیں جیسے مومنین سوچتے ہیں، جیسے متقین سوچتے ہیں۔ وہ اس طرح سے، ان کو سوچ سمجھ سے وہ خالی ہیں، وہ شعور سے خالی ہیں۔ اور اب دوسری چیز، تیسری چیز کیا پتہ چل رہی ہے منافقین کے بارے میں؟ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سیکوینسی کو دیکھتے جائیے۔ یہ پہلے کیا ہے؟ آیت نمبر 8 میں ان کے بارے میں کہ ظاہر کچھ کرنا، ہاں، اور دل میں کچھ اور ہونا، ڈبل فیس، ڈبل اسٹینڈرڈ۔ اور نیکسٹ آیت میں کیا آ رہا ہے؟ اس کے میں آ رہا ہے کہ دھوکے باز لوگ، عقل سے خالی لوگ، سمجھ بوجھ سے۔ اب دیکھیں، سامنے پڑی چیزیں تو سب کو ہی سمجھ آ جاتی ہیں، یہ ٹیبل ہے، یہ چیئر ہے، یہ پین ہے، ہاں، یا کوئی بھی آپ چیز سمجھ رہے ہیں، کوئی کتاب کی یا کوئی قرآن کی، اب سامنے سامنے لکھا ہوا تو سب کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن ان باتوں کو گہرائی میں جا کر، اس کی تہ تک جا کر ان آیات کا مطلب نکالنا، معنی نکالنا، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے اس میں سے عمل کی بات چن کر لانا، یہ ہوتی ہے عقل شعور، ہاں، سمجھ بوجھ، یہ ہے اصل۔ آپ نے فر رکھ لیا قرآن، آپ نے فر طوطے کی جیسا سنا دیا، آپ نے بہت اچھے نمبر بھی حاصل کر لیے، لیکن کیا عقل شعور آ گیا؟ عقل شعور کب آئے گا؟ جب آپ اس آیت کے اندر ڈھل گئے، آپ نے اللہ کی بات کو جیسا سمجھنے کا حق تھا اس کو ویسا سمجھ لیا، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کر لیا۔ یہ ہوتا ہے باشعور لوگ۔ اور ہر عمل زندگی میں کس طرح سے کرنا ہے؟ دنیا میں رہ کر کرنا ہے، لیکن کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ بھی سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ عام دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ راضی ہو جائیں، یہ رشتہ دار راضی ہو جائیں، دنیا والے راضی ہو جائیں، یہ نہ کچھ کہہ دے، یہ نہ کچھ کہہ دے، لیکن جو مومن ہوتا ہے، متقی شخص ہوتا ہے، باشعور شخص ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟
وہ رہتا دنیا میں ہے لیکن نظر اس کی کہاں ہوتی ہے؟ جنت پر ہوتی ہے، اللہ کے دیدار پر ہوتی ہے، آخرت پر ہوتی ہے کہ یہاں میں یہ کام کروں گی مجھے وہاں کیا ملے گا۔ وہ دنیا کی حد تک نہیں اپنی سوچ رکھتا۔ یہ تو ناسمجھ لوگوں کی نشانی ہے، یہ عقل شعور نہیں کہلاتے کہ یہاں پر 10 دیے اب 10 کا 20 ہو کے آ گیا، خوش ہو گیا۔ یہاں پر آپ نے کسی کو آپ نے 100 ریال دیا، آپ کو بدلے میں 200 مل گیا، بڑا خوش ہو گئے۔ دنیا کی کامیابی کو نہیں سمجھتے۔ باشعور لوگ اصل کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی کو، آخرت کے لیے کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا مقصود نہیں ہوتی ان کی۔ عقل مند لوگوں کی اور باشعور لوگوں کی عقل کہاں چلتی ہے؟ آخرت کے معاملات میں۔ دنیا دار لوگوں کی عقل کہاں چلتی ہے؟ دنیا کے معاملات میں، پراپرٹیز میں، دنیا کی باتوں میں، جھگڑوں میں۔ لیکن عقل مند لوگ یعنی متقی شخص کی عقل کہاں چلتی ہے؟ آخرت کے بارے میں۔ ایک بہت اچھی کسی نے بات کہی تھی کہ ہم جیسے دنیا کے معاملات میں کھود کرید کرتے ہیں نا، کہاں ہوا رشتہ، کیسا ہوا، وہ وہاں سے ٹوٹ گیا، کیوں ٹوٹ گیا، یعنی کوئی بھی بات کا ہم ایشو بنا لیتے ہیں، اسکینڈل بنا لیتے ہیں، پھر اس پر اتنی تحقیق کرتے ہیں، اتنا کچھ ہر بات کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ہمارے گھریلو ہیں چاہے باہر کے ہیں۔ لیکن اگر تم نے کھود کرید کرنا ہے تو آخرت کے بارے میں کیا کرو، جنت کے بارے میں کیا کرو، قبر کے بارے میں کیا کرو، اللہ کے دیدار میں بارے میں تحقیق کیا کرو، اس کے بارے میں سوچا کرو وہ کیسا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، کیسے رات گزرے گی۔ ہاں اسی طرح سے یوم الحساب کا دن کیسا ہوگا، کیسا گزرے گا 50,000 سال کا دن، ہاں یوم الحساب کا دن کیسا ہوگا۔ تو یہ ہوتے ہیں باشعور لوگوں کی باتیں، یہ ہوتی ہے ان کی سمجھ۔ تو وما یشعرون تو منافقین جو ہیں اس عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے، میری عقل کہاں تک چلتی ہے، میں کہاں تک سوچتی ہوں، کیا میں دنیا کی حد تک کی یا پھر آخرت بھی میرا کچھ ہے ٹارگیٹ، اس کے بارے میں بھی میری سوچ ہے کچھ۔ اور آیت نمبر 10 فی قلوبہم، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی جمع ہے، قاف لام با اس کا روٹ ہے، سنگولر قلب اور اس کا پلورل کیا ہے؟ قلوب۔ اب قلب کہتے ہیں دل کو، ہاں، اور اس کے جو معنی بنتے ہیں عام ہم ٹرم میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ الٹ پلٹ ہونے والی چیز، الٹ پلٹ ہونے والی چیز یعنی ایک جگہ قائم نہیں رہنے والی، کیونکہ بعض جگہوں پر اس کا میننگ یہ بھی آئے گا۔ تو جس طرح سے دل ایک جیسا نہیں رہتا، ایک جگہ نہیں رہتا، اسی طرح سے اس سے ریلیٹ کیا ہے؟ قلوب قلب کی جمع ہے کہ دل بھی ایک طرح سے ایک حالت پر نہیں رہتے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، مرض کیا ہے؟ اردو کا لفظ ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ بس زیادہ کر دیا، زیادہ بھی کس سے ہے؟ زیادہ سے ہے، اردو کا ہی لفظ ہے، فزادہم بس ان کو زیادہ کر دیا، اللہ نے، مرضن ان کی بیماری میں۔ اب دلوں کی بیماری کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، وا اور لہم، لا لیے، ہم ان کے لیے، اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ علیم کا روٹ کیا ہے؟ الف لام میم، علم، علم کہتے ہیں درد کو عربی میں، یعنی کون سا درد ہے یہ، کون سی تکلیف ہے یہ؟ مسلسل رہنے والی، یعنی کنٹینیوسلی وہ تکلیف کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور بیما ذات باوجہ اس کے قانون تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے۔ اب قانون کس کی جمع ہے؟ یہ بھی پلورل ہے، یہ کانا کی ہے، کانا تھا، قانون تھے اس کا پلورل ہے، اور یکذبون جھوٹ بولتے۔ اب یہ کس کا پلورل ہے؟ کاف زا با، کذب، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو۔ کس لیے ان کو دردناک عذاب ہوگا؟ ان کے جھوٹ کی وجہ سے،
اب اگلی صفت، اگلی کوالٹی اس آیت میں آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ کون سی بیماری کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں؟ کون سا مرض بتایا جا رہا ہے؟ یہ مرض ہے منافقت کا، یعنی منافقت جو ہے ایک طرح سے انسان کے اندر بیماری کی شکل میں ہوتی ہے، یہ ایک طرح سے بیماری ہے۔ ایسے لوگ بیمار دل ہوتے ہیں، اگر وہ اپنا یہ علاج نہیں کریں گے تو وہ اس بیماری سے نکل نہیں سکیں گے، اس کا علاج بھی ان کو خود کرنا ہوگا۔ دیکھیے، منافقت کا تعلق بھی دل سے ہے، تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے، ہاں اسی طرح سے جو ہدایت کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اب یہ جو بیماری ہے منافقت کی، یہ کسی انسان کے کہنے سے یا کسی انسان کے اس کا علاج کرنے سے یہ بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کا علاج تو انسان کو خود کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ کر یا اس کتاب کے ذریعے سے کہ جہاں پر جو آیت میں منافق کا ذکر آئے فوری اس پر ٹھہر کر سوچے کہ کہیں یہ چیز میرے اندر تو نہیں، جھوٹ میرے اندر تو نہیں، ناسمجھی بے عقلی میرے اندر تو نہیں، دھوکہ دھڑی میرے اندر تو نہیں۔ تو اگر ہم انہی آیتوں پر اپنے آپ کو جانچتے رہیں گے تو پھر ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان آیتوں کو جسٹ ایز اے لسنر کہ بس سنا اور آگے نکل گئے، اس کو ہم نے قرآن کو یا اس کتاب کو اپنے عمل کے لیے نہیں پڑھنا شروع کیا، تو پھر ہم اس بیماری میں اسی طرح سے رہیں گے۔ اور جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ کتنا چل سکتے ہیں، کتنا عمل کر سکتے ہیں، وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا ایسی نفاق سے، ایسی بیماریوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا اس آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ اور اگر اس بیماری کا علاج نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گی؟ یہ بیماری بڑھتی ہی چلی جائے گی، یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا دل ہے یہ ایک منٹ بھی ریسٹ نہیں کرتا، یہ پورے خون کا جو دورہ ہے یہ اس کی وجہ سے ہمارا جسم چل رہا ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، یہ اپنا کام، باقی جو آرگنز ہیں وہ پھر بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر ان کو آرام مل جاتا ہے، جیسے معدہ ہے، ڈائجسٹ ہے ہمارا، لیکن جو دل ہے یہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنا کام نہیں چھوڑتا، اور اس کو 24 آورز کام کرنے پڑتا ہے۔ اور جو ہمارے باقی آرگنز ہیں وہ سب اس کے کیا ہیں؟ اس کے محتاج ہیں، وہ اس کے تابع ہیں، یہ آرڈر کرتا ہے وہی کچھ وہ سوچتے ہیں۔ یہ آنکھوں کو، دماغ کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، ہر چیز کو آرڈرز کس کی طرف سے آتے ہیں؟ دل کی طرف سے جاتے ہیں۔ اب جس انسان کا دل ہی مرض میں مبتلا ہو، اب بتائیں اس کا اثر اس کی ساری باڈی پر پڑے گا، انسان کا سارا جسم مریض ہو گیا، وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے۔ تو اس کو چاہیے اپنی اصلاح کرنی، اپنے دلوں کی بیماری کو درست کرنا۔ اگر دل کی بیماری بڑھتے چلی گئی تو ہو سکتا ہے انسان اسی میں نہ ختم ہو جائے، کیونکہ حسد بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اسی چیز میں رہ گیا تو اس کو پھر دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی اس کی خراب ہو جائے گی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہے۔ اور یہ بیماری کون سی ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظاہر کچھ کرنا، ہاں کہنا کچھ، دل میں کچھ، یہ سب کیا ہیں؟ دھوکے، یہ سارے ان کے کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو اس بیماری میں کہ جب اس نے علاج ہی نہ کیا، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش ہی نہ کی، ہاں تو پھر اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کوئی ایک قدم اللہ کی طرف آتا ہے، اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے، یا اللہ کی کوئی بات سن کر، کوئی لیکچر سن کر، کوئی کسی کی اچھی اصلاح کی بات سن کر اپنے آپ کو رکھ کر سوچتا ہے کہ میرے اندر بھی یہ کمیاں ہیں اور وہ اپنی ان کمیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جو انسان سوچے ہی نہ، اب ساری زندگی نکل گئی، ہاں جھوٹ بولتے بولتے،
धोखा देते देते और अल्लाह मोमिनों के साथ, इंसानों के साथ क्या सलूक करते करते जब इंसान को होश ही ना आया तो फिर आप अल्लाह कैसे होश दिलाएंगे? क्योंकि देखिए, एक उम्र होती है इंसान की कि उसको पता नहीं होता, लेकिन एक उम्र 30-35 साल के बाद की उम्र जो होती है ये पुख्तगी की उम्र शुरू हो जाती है। अगर इस उम्र में इंसान के पास इल्म नहीं भी है, कुरान का पता भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान को तजर्बात से, उम्र से और एक्सपीरियंस से, कुछ अक़ल की पुख्तगी से, क्योंकि पुख्ता हो जाती है, पक्की हो जाती है अक़ल, कुछ चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास किताब भी नहीं है, अगर उसको पता भी नहीं है, तो मार्फत तो आ जाती है, क्योंकि लेकिन अब उस उम्र में जाकर भी अगर कोई इंसान अपनी गलतियों को गौर ही नहीं करता। अब देखे होंगे कि बाज़ लोग उम्र के इतने बड़ी उम्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको अपनी कमियां ही नहीं पता होती कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ या मैं धोखा देती हूँ या मैं किसी की ग़ीबत करती हूँ, उनको पता ही नहीं होता। बल्कि वो वजह क्या होती है, बल्कि और बढ़ते चले जाते हैं अंदर, उनकी आदत के अंदर ऐसे धोखे फ़रेब और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कम होने की बजाय। वो उसकी हिदायत की तरफ आने का नाम नहीं लेते। क्यों? जब उनके अंदर ताकत थी, तौफीक थी, उन्होंने उसको अपने आप को सुधारने की कोशिश ना की। अब लिहाजा अल्लाह ने ताकत छीन ली। अब अगर कोई इंसान चाहे भी तो फिर उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्यों? जब इंसान सब कुछ देखता रहता है लेकिन अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करता, बदलने की कोशिश नहीं करता, सुनता भी है बहुत, हाँ, लेकिन अमल नहीं बदलता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी ताकत छीन लेते हैं। देखिए, जो अमल की इस्तिताअत है ना, ये एक तरह से एक पावर है। अमल करने की जो कैपेसिटी है, जो ताकत है, ये एक तरह से वर्क करती है। ये कम भी होती है, ये ज़्यादा भी होती है। ये लिविंग थिंग है, ये बढ़ती भी है, ये कम भी होती है, ये ज़्यादा भी होती है। किसकी बढ़ती है? जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो इसको इस्तेमाल करते हैं और जो अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाहें, तो फिर ये इस्तिताअत क्या है अमल की, उनकी बढ़ते रहती है। लेकिन जो लोग गफलत में ही रहें, सोचे ही ना और इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते रहें, तो उनके अंदर ये कैपेसिटी यानी अमल की ताकत जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी ये हमारे हैंडल में है कि हम चाहें अपनी ताकत को, इसको बढ़ा लें, अमल की ताकत को, इस्तिताअत को, और चाहें इसको घटा लें। लेकिन उसके लिए ये है कि हमें अपना आईना देखना होगा, या तो कुरान की शक्ल में, कुरान को पढ़ने जब हम पढ़ें समझ कर, या फिर अगर हम किसी से कोई वाज या कोई दर्स या कोई भी तबलीग सुनते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ बताई जाती है जो इंसान के दिलों के ताल्लुक़ से, दिलों के मर्ज़ के ताल्लुक़ से हो, उसको हम गौर से, तवज्जो से सुनकर अपने अमल के लिए उस बात को ले लें कि ये चीज़ मेरे अंदर है, मुझे अपनी इस्लाह करनी होगी। देखिए, कुरान जो है इंसान को आईना दिखाता है, ये एक आईना है। अब जैसे आप लोग आईना इस वक्त देख रहे हैं, आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अब चाहे तो इस पिक्चर में आप अपना आईना देख लें। अब अगर आप अपना पिक्चर बंद की हुई है आपने, तो आपको सामने दूसरों की पिक्चर दिख रही है। क्यों? आप अपनी पिक्चर नहीं देखना चाहते, आप दूसरों की पिक्चर देख रहे हैं, तो आपको दूसरों के कमियां नजर आएंगे। उसके क्या पहना हुआ है, उसने क्या लगाया हुआ है, कहाँ दाग है, उसके कहाँ धब्बा है। और अगर आप अपने आप को देखना चाहें तो आपको अपने भी सारे कमियां नजर आएंगे कि मेरे दांत कैसे हैं, मेरी आंखें कैसी हैं, मेरा कलर कैसा है, कहाँ मेरे मैल है। तो कुरान जो है जिस तरह से आईना इंसान को हकीकत दिखाता है, अब मर्जी तुम्हारी है, इस आईने को देखकर तुम चाहे अपने आप को सुधार लो, अब चाहे तुम इसको इग्नोर कर दो, जैसी भी लोग हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो बस अपनी मर्जी करनी है।
चाहे मैं अच्छी लगूँ चाहे बुरी लगूँ। होते हैं ना बाज़ लोग आईना देखकर भी अपने दुरुस्तगी नहीं करते, वो कहते हैं बस मेरा मन खुश है ठीक है। अब कुरान भी इंसान को आईना दिखाता है, तुम्हारे कमियां, तुम्हारे दाग धब्बे, तुम्हारे दिलों के अंदर की तक के राज खोल के रख देता है। लेकिन अब इंसान चाहे उसको अपने आप पर लेकर अपने आप को बदल ले, चाहे वो दूसरों के बारे में ही सोचता रहे, वो फलाने में ये कमी है, नहीं मैं तो ठीक हूँ, हाँ वो खराब है, उसमें ये कमी है। चाहे दूसरों को देख लो, चाहे अपने आप को देख लो, चाहे अपना इलाज कर लो, चाहे दूसरों के बारे में सोचते रह जाओ, उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो समझ आ गया किसकी बीमारी बढ़ती है, किसको अल्लाह बढ़ाते हैं? अल्लाह नहीं बढ़ाते। जब इंसान अपना इलाज नहीं करना चाहता, अल्लाह मौके देते हैं, अल्लाह चांस देते हैं, अल्लाह कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसी जगहों पर लेके चले जाते हैं कि जहाँ पर इंसान कोई ना कोई बात सुन लेता है अल्लाह की, और उसके दिल को समझ लगती भी है कि हाँ ये इस बात तो सच्ची है, लेकिन इंसान उन मौक़ों से कुछ सीखता नहीं, ऐसे लोगों से कुछ सीखता नहीं। कि बाज़ वक़्त लोग इंसान की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि वो भी उनकी ज़ात भी आपके लिए सीखने का ज़रिया बन सकती है, लेकिन इंसान सीखना नहीं चाहता। या बाज़ वक़्त आपको अल्लाह कुरान से जोड़ देते हैं, आप कुरान पढ़ने भी लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ ही नहीं करना चाहते, आप अपने आप को देखते ही नहीं हैं कि मेरे अंदर भी कमियां हैं। बस ये है कुरान पढ़ लूँ, फटाफट याद कर लूँ, क्योंकि बाज़ कुरान पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं ना कि भागते जाएं, बस फटाफट ये कोर्स वो कोर्स, ये चीज़ वो चीज़। मैं खड़ी कहाँ हूँ, मेरा अमल बदला क्या? तो उनकी नज़र अपने ऊपर तो होती ही नहीं है, तो फिर अल्लाह भी छोड़ देते हैं। इंसान आमिल आलिमा कहला जाता है, बहुत फाजिला कहला लेता है, बहुत दीनदार कहलवा लेता है, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर है, वो अल्लाह जैसा तुमको चाहते हैं, वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर है ही नहीं। इसलिए हमें अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए? लोगों पर नहीं रखनी चाहिए, अपने आप पर रखनी चाहिए। जब भी कुरान की कोई आयत समझे, जब भी कोई आयत को पढ़े, एक आयत क्यों ना हो चाहे, एक आयत जब तक अच्छे से ऐसा समझे कि उसको आपको अपना आईना उसमें नज़र आ जाए कि मैं इसके अंदर कहाँ हूँ। हर आयत में अपने आप को फिट करके देखा करे, मैं तो नहीं हूँ कहीं इसमें, अल्लाह ये फरमा रहे हैं कहीं मेरा कोई अमल तो नहीं है ऐसा। और उसके बाद आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? असहाबाए किराम पर अपनी नज़र ऐसी रखा करे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन एक स्टोरी भी सहाबा की ना पढ़े। ये आपके मशगलों में से एक मशगला, अहम मशगला होना चाहिए, यानी अहम काम होना चाहिए कि आप सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि हमने कुरान के शुरू में ही पढ़ा है गैरिल मग़दूबी अलैहिम, अल्लाह मुझे उनका रास्ता ना दिखाना जिन पर आपका अज़ाब हुआ, बल्कि किनका दिखाना? अनअमता अलैहिम। सूरत फातिहा में हम हर रुकत में पढ़ते हैं, लेकिन रास्ता तो उनका मांग रहे हैं, लेकिन उनके लिए कर क्या रहे हैं? उनके जैसा बनने की कोशिश तो क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? कभी आपको मालूम है कौन कौन सहाबा थे, उनके नाम क्या थे? कभी आपने उनकी ज़िंदगियों के बारे में सोचा है, पढ़ा है? कुछ भी आपके पास है मटेरियल उनकी ज़िंदगी के बारे में? फिर कैसे हो सकता है अनअमता अलैहिम? गैरिल मग़दूबी से कैसे बच सकते हैं? दालीन से कैसे बच सकते हैं जब आपको अनअमता अलैहिम के बारे में नहीं पता? तो हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए? असहाबाए किराम के ऊपर, लोगों के ऊपर नहीं। जितने भी लोग हैं सब पीछे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं, सब नेक हैं, लेकिन मैं कैसा बनना चाहती हूँ जिसको अल्लाह ने कुरान में कह दिया अनअमता अलैहिम शुहदा अंबिया सहाबाए किराम ताबईन, जो उस कैटेगरी में आते हैं, अल्लाह मेरी नज़र तो उनके ऊपर है,
بس آپ میرے اندر وہ صفات ڈال دیں، تو جب آپ کی تڑپ ایسی ہوگی، آپ کی دعائیں ایسی ہوں گی، آپ کے دل میں بے چینی ایسی ہوگی، اللہ مجھے اور سکھا، اللہ مجھے اور اپنے آپ کے غلطیاں، اپنی کمیاں کرنے کو، اللہ میں ابھی بھی کم ہے، مجھے اور میرا آئینہ دکھا، مجھے سمجھا قرآن، میں ایسی بننا چاہتی ہوں، اللہ میرے اندر بن تو نہیں سکتی ہوں لیکن کوشش ٹاپ کی ہونی چاہیے۔ دنیا میں نیچے کو دیکھیں، آخرت کے لیے، عمل کے لیے سب سے اوپر کون ہے؟ نبیوں کے بعد صحابہ کرام ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے ٹاپ پر نظر ہونی چاہیے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں الحمدللہ جو مل گیا اللہ تیرا شکر ہے، اس میں مطمئن۔ لیکن افسوس ہم اس سے الٹ کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں مجھ سے جو بڑا ہے، ہاں، لیکن دین کے معاملے میں اتنا بھی کافی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اب کیا سولی پہ چڑھ جائیں؟ ہاں، اس میں ریلیکس ہیں، بس جنت مل جائے گی۔ لیکن مومن نہیں ریلیکس ہوتا، متقی شخص نہیں ریلیکس ہوتا، وہ تو تڑپتے رہتا ہے، اللہ اور دے، اللہ اور دے، نافع علم میں اور اضافہ کر، تب جا کے کچھ انسان کے اندر ایک جھلک آتی ہے، بن تو نہیں سکتے ویسے، لیکن شائننگ سٹار ذرا سا بھی کیا ہے، تب جا کے شعائیں نکلنی شروع ہوتی ہیں کہ کوشش، محنت، تڑپ، دعائیں، تب پھر انسان اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی جڑا رہتا ہے، تب جا کے اس کے اندر وہ تھوڑے سے اثرات یا تھوڑی سی چمک نظر آنے لگتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کی اس بیماری کی وجہ سے دلوں کی، یعنی انہوں نے حسد، بغض، دھوکہ، فریب، جھوٹ، اس کو چھوڑا نہیں، تو لہٰذا اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو کیا ملے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ملے گا ان کو۔ اور علیم میں کیا آتا ہے؟ مسلسل، ہمیشگی والا، مسلسل بھی یعنی چلتا بھی رہے گا، ہوتا بھی رہے گا عذاب، اور پھر کیا ہوگا؟ ہمیشگی والا ہم عذاب ہے ان کے لیے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ 4 خصلتیں جس میں ہو وہ پورا منافق ہے۔ یہ مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے کہ جس انسان کے اندر 4 خصلتیں ہوں وہ پورا منافق ہے۔ نمبر 1، امانت میں خیانت، امانت میں خیانت کرنے والا۔ اب امانت میں یہ بات یاد رکھیں، خالی مال نہیں ہوتا، باتیں بھی امانت ہوتی ہیں کسی کی۔ ہاں، کوئی کہہ دیتا ہے دیکھو یہ بتانا نہیں، میرا راز ہے، اور ہم راز رکھیں گے، لیکن شوہر کو بتا دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو باتیں بھی امانت ہیں۔ اللہ کی عبادات بھی ہمارے پاس امانت ہیں، ان کا بھی حق پورا ادا کرنا ہے۔ امانت ایسا ہی نہیں آ جاتا خالی ایک چیز، ایک کنسپٹ لے کے آپ بیٹھ جائیں، ہر وہ چیز اس کو پورا حق ادا کرنا، جو بھی اللہ نے ہم کو حکم احکام سکھائے ہیں، اور جو بھی باتیں بھی امانت ہیں، چیزیں بھی امانت ہیں، سامان بھی امانت ہے، اسی طرح سے ہم بھی امانت ہیں۔ کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ہمیں اللہ کے پاس اس امانت کو لوٹانا ہے۔ یہ جو ہمارے جسم کے پارٹس آف دا باڈیز ہیں، جو یہ اتنے پاورفل، اتنے مہنگے، اتنے ایکسپینسو جو ہم استعمال کر رہے ہیں، آنکھیں، کان، ناک، زبان، دل، معلوم ہے یہ کتنے کروڑوں کے ہیں، یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ نے واپس لینے ہیں۔ اسی کی بنا پر ہم کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور انہی کو غلط استعمال، اچھا استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں سب سے اوپر ٹاپ جنت، آپ دیکھ لو، یہ بھی امانت ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنا، اور دوسری چیز بات کرنا، جھوٹ بولنا، بات کرے جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے بھول جائے یا نبھائے ہی نہ۔ وعدہ کرے ہاں میں آ رہی ہوں، بھول گئے۔ کوئی بھی وعدہ ہے، چاہے انسانوں سے کرو چاہے اللہ سے کرو، اس کو پکا پختہ اور اس کو کرنے کی نیت سے کرو، خالی ایسا ہی نہ کہہ دو، چاہے بچوں سے کرو، کسی سے بھی کرو، وعدہ کرو۔ یہ مومن کی، متقی کی پہچان ہے۔ وعدہ کرے بھول جائے یا نبھائے ہی نہ، اور نمبر 4، بحث کرے تو انصاف سے ہٹ جائے۔
बहस में इंसाफ से हट जाए, इल्ज़ाम लगा दिया, कोई बात ऊंच नीच कर दी तो इंसाफ से हट जाए, जब बहस करे तो इंसाफ से हट जाए। ये 4 खसलतें जिसमें हैं वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पक्का मुनाफिक है। और इसके साथ ये भी है, एक दूसरी हदीस में है, लेकिन आप इसके साथ ही लिख लीजिए कि फिर चाहे वो रोज़ा रखे, नमाज पढ़े, लेकिन वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुनाफिक है। चाहे वो रोज़ा रखता हो, चाहे नमाज़ें पढ़ता हो, लेकिन 4 खसलतें ये हैं जिसके अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पक्का मुनाफिक है। और एक बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि लोगों के अंदर से अमानत उठ जाएगी, लोगों के अंदर से अमानत उठ जाएगी, यानी अमानत पता ही नहीं होगा क्या है, अमानत किसको कहते हैं। अमानत उठ जाएगी, अमानत उठ जाएगी कि एक आदमी के बारे में कहा जाएगा कितना अक्लमंद है, कि एक आदमी के बारे में कहा जाएगा कि कितना अक्लमंद है, कितनी अच्छी बातें करता है, यानी कितना अच्छा स्पीकर है। कि एक आदमी के बारे में कहा जाएगा कितना अक्लमंद, कितनी अच्छी बातें करता है, लेकिन हाल क्या है? दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। यानी लेक्चर झाड़ना, बातें करना तो बहुत आएगा, लेकिन हाल क्या है? दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। तो बातें करना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ क्या है कि इंसान का अमल भी उसकी बातों के बराबर होना चाहिए। खाली बातें बड़ी बड़ी दीन की या ऐसी बातें करना काफ़ी नहीं, उसके साथ अमल भी होना चाहिए। और आगे बताया जा रहा है वाइज़ा कीला लहुम, वाह और इज़ा जब, और जब कीला कहा जाता है, लहुम ला हुम उनके लिए, ला ना, तुफसिदु तुम फसाद करो, फिया फा सीन दाल इसका रूट है फसादा, कि तुम फसाद ना करो, फिल अर्द ज़मीन में, कालू वो कहते हैं, कुल की जमा कालू, इन्नमा बेशक, इन्नमा का वैसे बेशक भी है, और बात असल में ये है, ये भी मतलब है इसका कि बात असल में ये है, नहनु हम, तो ये प्लूरल के लिए आता है, नहनु हम, अना मैं, नहनु हम, कि हम तो मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। मुस्लिहून स्वाद लाम हा इसका रूट है, सलाहुन यानी इस्लाह, यानी बिगाड़ ख़त्म करने वाले। इस्लाह किसको कहते हैं? बिगाड़ ख़त्म करना या लड़ाई ख़त्म करना, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, बिगाड़ ख़त्म करने वाले हैं, हम तो मुस्लिहून हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं, ये भी मुनाफिकीन के बारे में ही है कि वाइज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, कि जब इनसे कहा जाता है भाई तुम क्यों झूठ बोलते हो, क्यों धोखा देते हो, क्यों फरेब खेलते हो, ये इससे ज़मीन पर फसाद होता है, तो क्या कहते हैं ये जवाब में? क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, कि हम नहीं, हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं, हम तो ज़मीन पर अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो फसाद ख़त्म करते हैं, हम तो झगड़े ख़त्म करते हैं, यानी वही बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हाँ अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब इनको समझाया जाता है तो ये क्या कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं, बीमारियां या लड़ाइयों को ख़त्म करने वाले लोग हैं। अला ख़बरदार, ये हरूफ़ तनबीह है, ख़बरदार हो जाओ, इन्ना हम, कि बेशक वो, हम वही, यहाँ पर हम किस लिए आया है? दोबारा से ताकीद के लिए, इन्ना हम, कि बेशक वो, फिर दोबारा ताकीद के लिए कि बेशक वही, अल-मुफ़सिदून फसाद करने वाले हैं, वही फसाद की जमा है। वाह और लाकिन उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू में हम लेकिन कहते हैं, अरबी में लाकिन कहते हैं, और लेकिन ला नहीं, और नहीं, यशऊरून वो शऊर रखते, वही पीछे जो इसका रूट समझाया था शार से है, यानी वो गहरी समझ नहीं रखते, वो अपने फसाद को इस्लाह का नाम देते हैं, यानी अपने आप को इतना नेक समझते हैं। ये भी देखो कि इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं,
کیوں؟ عقل سے خالی لوگ ہیں، شعور سے خالی لوگ ہیں۔ وا اور اذا جب، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، یہ واسطے ان کے، آمینو ایمان لے کر آؤ، وہی دوبارہ سے گزرا ہے، امن کی جمع ہے ایمان، ایمان لاؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، جیسے لوگ، ناس کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ نون واؤ سین، نوز یا نون سین یا بھی ہوتا ہے، نسیان، نسیان سے بھی ہے، نوس بھی ہے، نسیان بھول کو کہتے ہیں، اردو میں بھول کے لیے استعمال ہوتا ہے نسیان، تو دونوں اس کے روٹ بنتے ہیں، انسان بھی بھولنے والی چیز ہے نا، اسی لیے اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے یاد رکھ لیں، کیونکہ بھولنا ہماری فطرت میں ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، وہی قل کی جمع، قالو کیا، نؤمنو ہم ایمان لائے، یعنی وہی کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، سفہا بے وقوف، سفہا نیا لفظ ہے، اس کا روٹ ہے سین فا ہا، سفہن، سفہن کہتے ہیں کم عقل، کم سمجھ، بدھو، بدھو بھی کہا جاتا ہے، کم عقل، کم سمجھ یا بدھو، یعنی جن لوگوں کی عقل کم ہو ان کے لیے سفیہ کا لفظ آتا ہے، سفیہن عربی میں، جن لوگوں کی عقل کم ہو ان کے لیے سفیہ کا لفظ آتا ہے عربی میں۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، کہ بے شک وہی، سفہا بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ اب یعلمون کا روٹ بھی کیا ہے؟ عین لام میم، علم، یہ کون سا علم ہے؟ یہ ظاہری علم کو کہتے ہیں، یعنی وہ علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بے وقوف لوگ کون ہیں، عقل مند لوگ کون ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب جو آیت نمبر 11 میں ہم نے منافقین کی صفت کیا پڑھی ہے؟ فساد کرنے والے۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جھوٹ، آیت نمبر 10 میں، اور 9 میں کیا پڑھا تھا؟ دھوکہ۔ ہاں، یہ سارے پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے گا کہ ان آیتوں میں کیا کیا صفات منافقین کی بتائی گئی ہیں۔ اب اس میں کہا گیا ہے منافقین کی ایک اور کوالٹی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ، یعنی جیسا مطلوب ہے، اصحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آئے ہیں ویسا ایمان لے کر آؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے کر آئیں؟ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے ایمان لائے جیسے سفہا لے کے آئے ہیں۔ تو یہ سفہا، سفیہن کس کو کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ایمان والوں کو، یعنی اصحابہ اکرام کو، بے وقوف رہتے تھے کہ جو ایمان کے لیے، جو دین کے لیے اپنی جان مال ہر چیز لگا رہے ہیں، ان کو تو یہ بے وقوف کہہ رہے تھے، ان کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ الا خبردار، اللہ فرما رہے ہیں، انہم بے شک وہی، ہم السفہا وہی بے وقوف ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، جو جان مال سے اپنے قربانیاں دے رہے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ خبردار، تم بے وقوف ہو، وہی بے وقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ ایمان، یہ علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل میں بے وقوف کس کو کہا جاتا ہے، عقل مند کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عقل سے خالی لوگ ہیں، یہ علم سے خالی لوگ ہیں۔ اور آگے بھی انہی کی کوالٹی ہے، وا اور اذا، جب لاقو، اردو کا لفظ ہے ملاقات کرنا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یہ بھی لفظ گزر گیا، الف میم نون، یعنی امن کی جمع ہے آمنو، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، یہ بھی الف میم نون امن کی جمع ہے آمنا،
ہم ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائے؟ وا اور اذا جب خلو، اردو کا ہی لفظ ہے خلا، اردو میں بھی خالی جگہ کو کہتے ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، الا طرف، ٹورڈز شیاطینہم اپنے شیطانوں کے۔ اب شیاطین کیا ہے؟ یہ نیا لفظ ہے، یہ شیطان کی جمع ہے، یعنی شیطان کی جمع ہے، اور کس کو یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ یعنی ان کے جو بڑے لیڈرز ہیں، ان کے لیڈرز کو، کہ وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں طرف اپنے لیڈرز کے یا اپنے بڑوں کے یا پھر اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قالو کیا کہتے ہیں پھر؟ انا بے شک، وی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، مع کیا ہے؟ ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اب مستہزئون کیا ہے؟ یہ بھی نیا لفظ ہے، استہزاء اسی سے ہے، ہا زا حمزہ اس کا روٹ ہے، ہا زا حمزہ اس کا روٹ ہے، اندر سے بیوقوف سمجھنا، یعنی باہر سے نہیں کہتے، اندر سے، دل سے، اندر سے بیوقوف سمجھنا، اوپر سے تو بہت سر ہلانا، بہت خوب، بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ، یعنی اوپر سے دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، ہاں سر ہلا ہلا کے آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، لیکن دل ہی دل میں دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کو کہتے ہیں استہزاء۔ سمجھ آ گیا؟ ہا زا حمزہ اس کا روٹ ہے، اندر سے بیوقوف، یعنی باہر سے نہیں کہتے، اندر سے دوسرے کو بیوقوف سمجھنا، اوپر سے بہت سر ہلانا، دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، بہت خوب، بہت اچھا، یعنی ایسا تعریف کرنا، لیکن دل ہی دل میں مذاق اڑانا، استہزاء اس کو کہتے ہیں۔ جی ایک بار پھر سے دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب یہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، مومنوں سے یا متقیوں سے، قالوا آمنا تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، یعنی وہی ڈبل سٹینڈرڈ، ڈبل فیس، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہاں مجھے بھی پتہ ہے، اچھا ہاں اسلام میں ایسا بڑی دین کی باتیں کریں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ لیکن جب یہ اکیلے ہوتے ہیں طرف اپنے لیڈرز کے یا اپنے بڑوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہی دو رخا، اس میں کیا ہے؟ دو رخا، دو منہاں کہیں گے ہم اس کو، کہ منافق کی کون سی کوالٹی ہے اس میں؟ دو رخا، دو منہاں۔ یہ کل کو آپ نے پورا بیٹھ کے آج آیتیں یہ دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنا ہے کہ اس میں منافق کی کون سی صفت، اس میں کون سی، اس میں، یہ جتنی آیتیں میں کرا رہی ہوں آپ کا ہوم ورک رہے گا کہ آپ نے یہ پڑھ کے اس کے پوائنٹس بنانے ہیں کہ کون کون سی کوالٹیز ہیں، کیونکہ اتنا وقت اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے ایک آیت بھی 1 گھنٹہ لے سکتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ کی کلام ہے یہ۔ قالو وہ کہتے ہیں انا معاکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ایسا ہی بس ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ تو بے وقوف سے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو جیسا بیٹھ جاؤ، یہ تو بیچارے اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ، اللہ کی باتیں کرنے جاؤ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یہ تو ہم ان کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے بارے میں اپنے لیڈرز کو کہتے ہیں، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی دل ہی دل میں تو ہم ان کے ساتھ نہیں، بس زبانی کلامی ہے، جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی اللہ رسول کی دین کی باتیں کر لیتے ہیں، بڑا خوش ہو جاتے ہیں، بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں یہ، لیکن اصل تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت میں کون سی صفت ہے؟ ڈبل فیس، دو منہاں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا عذاب کتنا بڑا ہوگا جو دو منہ رکھتا ہے، دینداروں میں کچھ، دنیا داری میں کچھ، دینداروں میں دیندار بن گئے، دنیا داروں میں بیٹھے دنیا دار بن گئے، یہ ہے ان کا حال۔ یعنی منافقین کو اہل ایمان کی باتیں کیا لگتی ہیں؟ بے وقوفی کی باتیں لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لکھ لیں کہ منافقین کو اہل ایمان کی باتیں کیا لگتی ہیں؟ بے وقوفی کی باتیں،
बस जब देखो ये तो अल्लाह ही अल्लाह की बातें करते रहते हैं, अल्लाह के रास्ते में ये करो, अल्लाह ये फरमाते हैं, रसूल ये कहते हैं, इनके पास तो कोई और बात ही नहीं है। आज भी हाल है, आज भी ईमान वालों को बेवकूफ़ी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो जो सही मुत्तकी शख्स होगा, अल्लाह से डरने वाला, जो अल्लाह की बात करने वाला, हाँ, तो उसको आज भी अक्लमंद लोग, जो दुनियादार लोग हैं ना, जो दुनियादार लोग हैं, वो तो बेवकूफ़ समझते हैं कि बस इसके पास तो कोई और बात ही नहीं है। अल्लाह और अल्लाह यस्तहज़िऊ, मजाक करता है। यही रूट है जो मुस्तहज़िन का है, मुस्तहज़िऊन का है ना, मजाक करने वाले, यानी जिसका मजाक किया जाए। और यस्तहज़ी क्या है? इस्तिहज़ा, यानी वही रूट है इसका, और यही सेम है हाज़ा हमज़ा यस्तहज़िऊन का भी, यानी मजाक उड़ाना। अल्लाहु यस्तहज़िऊ, मजाक करता है अल्लाह, बिहिम, साथ, बी साथ, हिम उनके साथ, उनके। आपको ये याद रहे कि खाली बा के 17 मीनिंग बनते हैं, 17, लेकिन घबराइए नहीं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। के साथ उनके, अल्लाह भी उनके साथ मजाक करेगा। वाह, और यमुद्दुहुम, वो ढील देगा उनको। मीम दाल, दाल इसका रूट है मद। मद कहते हैं ना कुरान में, मद करो, उसका मतलब क्या होता है? लंबाई में किसी चीज़ को खींचना, लंबाई में किसी चीज़ को खींचना मत है। तो अल्लाह इनको ढील दे रहा है, मोहलत दे रहा है। फ़ी तुग़यानिहिम, फ़ी में, तुग़यान शरकशी में, यानी इनके कामों में अल्लाह इनको ढील दे रहे हैं। यामहून, और वो भटक रहे हैं। यामहून किसका, इसका रूट क्या है? ऐन मीम हा, यानी दिल का अंधापन। यामहून किसको कहते हैं? दिल का अंधापन, गुमराही में भटकना, और गुमराही में भटकना दिल का अंधेपन को कहा जाता है, दिल के अंधेपन के लिए आता है। यानी ये अल्लाह की दी हुई मोहलत को अपने लिए क्या समझते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम अक्लमंद हैं, देखो लोगों को कैसा बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। लेकिन असल में क्या है, ये अल्लाह की तरफ से इनको एक ढील मिली हुई है। उस ढील को ये समझ नहीं रहे कि अल्लाह इनको ढील दे रहा है इनके गुनाहों में, इनकी सरकशी में, कि चलो जाओ, कहाँ तक जाते हो। और ये समझते हैं, देखो हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कैसे लोगों को उल्लू बना के मिनट में आ जाते हैं, किस तरह से हम तो सबके साथ बना के रखते हैं। दीनदारों में बैठे दीनदारी के दावे करने लग गए, दुनियादारों में बैठे दुनियादार बन गए, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से उनको ढील है। उलाइका, ये ही लोग हैं, ये इसमें इशारा होता है। ये जैसे हम हाजा जाली का इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह से दिस और दैट होता है, इसी तरह से दोस्त या उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये वही लोग हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, अश्तरौ, जिन्होंने ख़रीद ली। अश्तरौ का रूट क्या है? शीन रा हमज़ा, शराउन। शराउन किसके लिए आता है? लेन देन। हाँ, एक चीज़ ख़रीदने के लिए भी, बेचने के लिए भी है। शरा इसका लफ्ज़, इसका रूट है लेन देन करना, खरीदने और बेचने दोनों के लिए आता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ख़रीद ली। अद्दलाला, वही रूट है दाद लाम लाम ज़वद्दालिन, जो हमने पढ़ा था, गुमराही। और इन्होंने ख़रीद ली गुमराही, बिलहुदा, बदले हिदायत के। हिदायत का रूट भी वही है, हा दाल या हदियुन, पीछे गुजर चुका है। हिदायत किसको कहते हैं? तो जिन्होंने ख़रीद ली है गुमराही हिदायत के बदले, फ़ा तो मा ना, तो ना, रबिहत, फ़ायदा दिया, तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने, उर्दू का लफ्ज़ है तिजारत, तो हुम क्या है? उनकी, ज़मीर है, प्रनाउन है। उनकी तिजारत ने फ़ायदा ना दिया। अच्छा, जब बा के बाद कभी भी मीम आएगा ना, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ है ना बिलहुदा फमा, अब इसके बाद क्या आ रहा है? मीम, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नहीं के लिए इस्तेमाल होगा। अभी फ़िलहाल इतना समझ लें, नहीं तो जो भी आता है। फमा तो ना, रबिहत, फ़ायदा दिया, तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने, उनको उनके बिजनेस में कोई फ़ायदा ना दिया। वाह, और माँ नहीं, और नहीं कानून
تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. مہتدی وہی ہدایت کی جمع ہے. مہتدی کیا ہے؟ ہدایت پانے والا. ہا دال یا ہی اس کا روٹ ہے اور نہیں وہ ہدایت پانے والے. اب یہ بھی منافقین کی کوالٹی ہے. کیا؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا، جنہوں نے خرید لیا ضلالت کو بالہدا، بدلے ہدایت کے. انہوں نے ضلالت کو ہدایت کے بدلے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ہدایت موجود تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، ان کو پتہ تھا قرآن کے بارے میں، اللہ کے حکموں کے بارے میں، لیکن انہوں نے اپنے نفس کے پیچھے لگ کے، دنیا کے پیچھے لگ کے یہ کیا کر دیا؟ سودا کر لیا. یعنی اس ہدایت کو چھوڑ دیا بلکہ نفس کی پیروی کے پیچھے لگ گئے. اس کو کیا کہا گیا ہے یہاں پر؟ تجارت. کہ انسان کو اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم سب پتہ ہوں، لیکن اس کے بدلے میں انسان کیا کرے؟ جو دل کہتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں، جدھر کو چلی ہوا ادھر کو چلے. اپنے من کی مرضی، خواہشات کی مرضی، دنیا کی مرضی. یہ کیا ہے؟ سودا ہے، تجارت ہے. اب اس کی تجارت کو یہ اچھی تجارت کب بنتی ہے؟ جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کے حکموں کے تابع کر دیتا ہے، تو وہ تجارت کیا ہو جاتی ہے؟ کامیاب تجارت. کہ انسان ہر وہ کام ترک کر دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرے، اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ تجارت کامیاب تجارت ہے. لیکن ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا. ان کے دوغلے پن نے، دو رخے پن نے، دینداروں میں دیندار بننا، دنیا داروں میں دنیا دار بن کر بیٹھنا. اللہ کہہ رہے ہیں ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وہ مکان مہتدین، اب یہ ہدایت نہیں پا سکتے، یہ ہدایت نہیں آ سکتی، کیونکہ جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اب آپ پیچھے سے دیکھنا ہے آیت نمبر 8 سے، کہ جن میں یہ صفات ہوں گی، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ حق سے، ہدایت سے دور رہیں گے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. اب آپ لوگوں کا تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ آیتوں کو ضرور دیکھیے بیٹھ کر، اور صرف ایک ایک چہے پوائنٹ نکالیے کہ منافقین کی کوالٹیز کون کون سی بتائی گئی ہیں، اس کو لکھیے. ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.